اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی روزانہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج سورۃ البقرہ شریف کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیہ کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بیان فرمائی، جو مومنین ہے اور کامیاب مومنین، ان کی صفت میں سے دو صفات قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف اقامت صلاح کے حوالے سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اقامت صلاح، نماز قائم کرنا، اس کے ضمن میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر نہ چھوٹے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اسلام نے جو ارکان بتائے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ جیسے ہاتھ اٹھانے کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، رکوع کرنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، یعنی اس حدیث پر عمل کرو صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں نماز کی حالت میں کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یعنی جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اقامت صلاح کا قانون نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں۔ نماز سیکھیے اور سیکھ کر پڑھیے۔ میں نے تفسیر قرآن میں پہلے ہی دن کہا تھا، جو روزانہ ہمارے یہاں ہوتی ہے تراویح کے بعد، کہ کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکال کر کسی اچھے عالم دین کے پاس یا کسی معلومات والے مبلغ کے پاس تھوڑا سا بیٹھ کر نماز سیکھ لیں، ظاہری ارکان کیا ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کا پہلا مطلب، پہلا قول اس پر جان بوجھ کر بھی ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی جائے۔ نمبر دو، تمام ارکان کو صحیح ادا کیا جائے۔ اور نمبر تین، جب نماز پڑھو تو اس حالت میں پڑھو ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، ایسی عبادت کر جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ پوزیشن نہیں بن سکتی تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اقامت صلاح۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ وہ اقامت صلاح پر عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کوئی کامیابی نہیں ملنا ہے جب تک کہ قرآن کی اس مراد پر عمل نہ کرو اقامت صلاح کے حوالے سے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج میرا اصل عنوان یہی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے، دیکھو قرآن مقدس کا لہجہ، قرآن کا انداز، کتنی حکمت بھرے انداز میں قرآن گفتگو کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ خرچ سے مراد بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ کا وجوب مراد ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن نے غلط فہمی دور کر دی کہ تم اپنے مال سے نہیں دیتے، مال تو تمہارا ہے بھی نہیں، تم خود تمہارے نہیں ہو،
ہماری دی ہوئی روزی سے جو ہم نے دیا ہے. اسلام میں جب شروع دن تھے، شروع ایام تھے، بڑی سختی تھی. دیکھیے حیرت بھی ہوتی ہے اس پر، خوشگوار حیرت ہوتی کہ جن دنوں اسلام قبول کرنا کافروں کی طرف سے بھی سخت اذیتیں، مشکلیں، مصیبتیں، اسلام کا اظہار کرنے پر بھی مارا پیٹا جاتا تھا، اس وقت قوانین بھی سخت تھے. شروع دنوں میں، شروع دنوں کے قوانین یہ تھے کہ مسلمان جتنا کمائیں گے تو دن بھر میں اپنی ضرورت پہ وہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، باقی جتنے پیسے بچیں گے ان کو بستر پہ جانے سے پہلے وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ہے. یعنی وہ جمع نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. سابقون الاولون، ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہے، بلکہ اور صحابہ بھی ثواب میں ان کے برابر نہیں ہے. جو بعد میں آئے وہ بھی صحابی ہے، جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہے، جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ بھی صحابی ہے. دونوں قابل احترام ہیں. لیکن یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں برابر نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں ہے دونوں صحابی، ہے دونوں صحابی. اصل میں یہ حدیث جو آئی ہے نا کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر، ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے کسی پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ کہہ دیا تھا، ان کا دل دکھ گیا تھا. تو اس پر یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی. یعنی صحابہ میں بھی درجے ہیں. ہمارے لیے تو وہ صحابی بھی قابل احترام ہے جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا بس. ہم جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ پہلے دن ایمان لانے والوں کی سابقون الاول، اسی لیے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے. اور ان کی بہت بڑی شان ہے جو پہلے. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو کافروں کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، پھر اسلام کے نام پہ اس وقت خرچہ کیا کہ جب اسلام کا نام لینے کے لیے وہ لوگ ڈرتے تھے. وہ سابقون الاولون ہیں. تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پیسہ نہیں جمع کر سکتے تھے، جتنا خرچ کر دیا دن بھر میں خرچ کر دیا، بستر پہ جانے سے پہلے سب آپ کو تقسیم کر دینا ہے، جمع نہیں کر سکتے تھے.